إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور بے شبہ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی. آج کے اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی صحابہ کرام، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کس انداز میں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی، اپنے ساتھیوں کی تعریف کس انداز میں کی ہے، مختصر طور پہ جاننے کی کوشش کریں گے. یہ ضرورت اس لیے آن پڑتی ہے کبھی کبھی کہ جو روافض ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعن طعن کرتے ہی ہیں. صاحبین کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی کو، حضرت عائشہ اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہ مجمعین کو گالیاں دیتے، ان کا نام لے لے کر گالیاں دیتے، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے خلاف یا ان کے اوپر گالیاں دینے کے لیے مجلسیں منعقد کرتے ہیں. لیکن افسوس اس وقت ہو جاتا ہے جب ہمارے بہت سارے سنی حضرات جو ان کی تائید کرتے ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور اسی طریقے سے خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ وہ بھی صحابہ کرام کو گالیاں دینے میں پیچھے نہیں رہتے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال تمام چیزوں کو قربان کر دیا، اور ایسی مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک ایسی قربانیاں پیش کرنے سے لوگ قاصر رہیں گے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جن کے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ، ان کی مبارک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سنی، اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا، اور اگلی نسلوں تک پہنچانے میں کوئی کسر انہوں نے باقی نہ رکھی. وہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان الفاظ کے ذریعے سے کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان. وہ ہجرت کرنے والے مہاجر اور انصار جو اولین لوگ ہیں، سبقت کرنے والے لوگ ہیں، جن سے اللہ راضی ہوا، ان کی جو اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کی رضامندی کے لیے قرآن مجید کے اندر جو سب سے مقدس کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ، اس سے بڑی دلیل ان کے مقام کو بتلانے کے لیے
ان کے مقام، ان کی عظمت کو بتلانے کے لیے اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین دوسری ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لمبی آیت ہے سورہ فتح کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صحابہ کرام کی جو اوصاف ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، کفار کے خلاف سخت دل ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، اور یہ رکوع سجدے کرنے والے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے، یہ تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لیکن افسوس آج غیروں کے ساتھ ساتھ روافض اور شیعہ کے ساتھ ساتھ ہمارے نام نہاد مسلمان صحابہ کرام کو منافق تک کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یاد رکھیں کہ جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا، جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس طریقے سے صحابہ کرام کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے مناقب کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے ساتھیوں کو گالی مت دو، میرے اصحاب کو گالی مت دو، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے تو انہوں نے جو ایک مد یا یوں کہہ لیں کہ تنگ دستی کی وجہ سے معمولی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوگی، اس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سوچئے احد پہاڑ کتنا لمبا ہے، کتنا طویل ہے، اس کے برابر بھی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے، سونا، پھر بھی ان کے تھوڑے سے خرچ کرنے کے مقابل بھی نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی مت دو، فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدهم عمرہ، ان کا ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا، ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا، آپ کی زیارت کرنا، آپ کی صحبت میں رہنا، یہ تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے، پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں پڑھنی ہو تو سیرت کی کتاب پڑھیے، صحابہ کرام کی قربانیاں پڑھنی ہو تو جو صحابہ کرام کے نام پہ مختلف کتابیں لکھی گئی آپ ان کی سیرت کو پڑھیے، وہ کتابیں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی، کتنی محنت اور جد و جہد کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، یوں ہی آسانی سے نہیں پہنچ گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی مت دو، فلمقام احدهم ساعة یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ساتھی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی صحبت اختیار کرنا، تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، یہ تمہارے 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 40 سال کے عمل سے، 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام صحابہ کرام نے خود بتلایا، اور اس کے بعد کے جو دیگر علماء ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو مقام ہے اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اقتدا کرنا چاہتا ہو، اگر کوئی شخص اقتدا کرنا چاہتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اقتدا کرے، جو سنت پر عمل کرتے ہوئے، سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اس دنیا سے فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور اسی طریقے سے وہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، وہ امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور سب سے پاکیزہ علم، سب سے گہرا علم رکھنے والے ہیں، سب سے پاکیزہ دل ان کے پاس، سب سے گہرا علم ان کے پاس، سب سے گہرا علم ان کے پاس، اور اسی طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ سب سے کم تکلف کرنے والے صحابہ کرام، سب سے کم تکلف کرنے والے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار کیا، اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں جنہوں نے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچایا،
جن صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا تھا، لہذا تم انہی کے اخلاق اور طور طریقوں کو اپناؤ۔ لہذا تم صحابہ کرام جنہوں نے دین پر عمل کیا، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، وہ آج ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہم یہ پوچھیں کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے، اس پر نہیں عمل کریں گے تو کام چل جائے گا کہ نہیں چلے گا۔ ایک ایک عمل جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے تھے، جب تک وہ عمل نہ کر لیتے ان کو چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہ صحابہ کرام رات بھر اللہ کی رات میں کوئی بھی رات ایسی نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ صحابہ کرام تہجد کی نماز نہ پڑھتے ہوں، تہجد کی نماز نہ پڑھتے ہوں۔ کبھی نماز فوت ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے کوئی بھی شخص نماز چھوڑ دے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں، اس زمانے میں نماز چھوڑنے کو کفر سمجھا جاتا تھا، نماز چھوڑنے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ آج وہ لوگ نہیں جن کا نماز سے دور تک واسطہ نہیں، جن کے عقیدے توحید میں خلل ہے، جن کی سنت میں خلل ہے، جن کے دین میں خلل ہے، وہ صحابہ کرام کے اوپر، صحابہ کرام کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف مجلسیں منعقد کرتے ہیں، صحابہ کرام کو سب و شتم کا، گالیوں کا نشانہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لہذا تم انہیں کے اخلاق اور طور طریقوں کو اپناؤ، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے اچھا پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے اختیار کر لیا، نبی کے لیے اختیار کر لیا، نبی اور رسول بنایا، سب سے اچھا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بندوں کے دلوں میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کا ساتھی بنایا، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ایک نہیں کئی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی حدیثوں کے اندر ان کے فضائل بیان فرمایا ہے۔ جو انصاری صحابہ ہیں، مہاجرین صحابہ ہیں، جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، جو بیعت الرضوان میں، یعنی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے، لیکن عمومی طور پہ تمام صحابی جنتی، عمومی طور پہ تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اس لیے اللہ کے واسطے خوف آنا چاہیے، صحابہ کرام کے خلاف انگلیاں اٹھانے سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عاقبت یعنی آخرت برباد کرنے سے پہلے دنیا بھی برباد کر دے، کہیں انجام اچھا نہ ہو، کہیں حسن خاتمہ کی توفیق نہ ملے، ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے صحابہ کرام کے خلاف انگلیاں اٹھانے سے۔ صحابہ کرام کے خلاف ایک بھی لفظ آپ کی زبان پہ کیسے آ جائے، ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم تمام مسلمان ساتھیوں کو چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کی قربانیاں کیا تھیں۔ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھنے کی کوشش کریں، سیرت کی کتابوں پر کتنی محنت انہوں نے کی، کتنی جد و جہد کی، کتنی لگن اور محنت کے ساتھ دین پر انہوں نے عمل کیا، اور غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر مال کی، اولاد کی، اپنے جان کی کتنی قربانیاں پیش کی، تب جا کر ہم تک دین اسلام پہنچا ہے، آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو مقام کو سمجھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کے کسی بھی صحابی کے اوپر انگلی اٹھانے سے باز رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس طریقے سے صحابہ کرام کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا کے اندر ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہ رب العالمین یا تو ان کی سچی توبہ کی توفیق دے، تجدید ایمان کی توفیق دے، یا پھر ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو سیرت کی کتابوں کو پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے والے نہیں، بدعات اور خرافات کو فروغ دینے والے نہیں، بلکہ ایک ایک سنت جو صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے اس کو زندہ کرنے والوں میں سے بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔